بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو اپنے اولیاء کاملین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہندوستان میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو ممکن بنایا۔ اسلام کا دائرہ پھیلتے پھیلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی ہندوستان تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اسلام کے غلبے کی بشارت پہلے ہی عنایت فرما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہندوستان کا ایک بادشاہ مسلمان ہوا اور حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ نے ایک برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، اس میں ادرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے پیش کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادرک کے ٹکڑے کرنے کے بعد اسے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں تقسیم فرما دیا۔ ہندوستان میں حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے عہد مبارک میں باقاعدہ مسلم افواج نے غزوہ ہند کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے اس خطے میں باقاعدہ اپنی افواج کو آپ نے روانہ فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محلب بن ابی صفرہ ہوں یا حضرت حارث بن مرہ فہری ہوں یا محمد بن قاسم ہوں، یہ تمام کے تمام مجاہدین وہ ہیں جو اپنے اپنے ادوار میں باقاعدہ ہندوستان میں اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اسلامی جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اس خطے میں تشریف فرما ہوئے۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کے بعد جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جنہوں نے باقاعدہ حضرت علی بن عثمان حجویری یعنی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس خطے میں آ کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، شرک اور کفر کے مقابلے میں اسلام کی دعوت کو عام کیا، جن کے دست مبارک پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 557 ہجری میں ہوئی، جبکہ آپ کا وصال سن 633 ہجری میں 6 رجب المرجب کو ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ مکرم حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ جس طرح ہندوستان کی فتح اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین اسلام کے حصے میں لکھی، اسی طرح ہندوستان کی روحانی تسخیر جس روحانی سلسلے کے حصے میں آئی وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین اور مشائخ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں سے ہیں۔ آپ 20 برس تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، سفر اور حضر ہر مقام پر بستر اٹھا کر اپنے شیخ کے لیے اپنے سر پر آپ ان کے ساتھ حالت سفر میں رہے۔ 20 برس کے بعد آپ کے شیخ مکرم حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ اپنے شیخ کامل کے ساتھ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کو روضہ انور سے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی روحانی سلطنت کا سلطان مقرر فرما کر اس خطے میں ہمیشہ کے لیے روانہ فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ بختیار کاکی اوشی، حضرت خواجہ
بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، مشائخ کی یہ ایک سیریز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مشائخ چشت کو ہندوستان میں اس طور پر عطا فرمائی کہ انہوں نے ہر دور میں بادشاہ وقت کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے پیغام کو ہمیشہ عام فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں روحانی طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو خود سادات کرام میں سے ہیں، ہندوستان کے اس خطے میں روانہ فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کے اس خطے میں باقاعدہ اجمیر کے مقام پر آ کر آباد ہوئے تو آپ نے یہاں پر عبادت اور ریاضت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور آپ خدمت اور محبت کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ صوفیہ کرام نے ہمیشہ خدمت اور محبت کی کلید کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو ہمیشہ کے لیے عام فرمایا ہے۔ جب خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اس خطے میں آ کر آباد ہوئے، جب آپ نے اسلام کی دعوت خدمت اور محبت کے ذریعے سے عام کرنا شروع فرمائی تو باقاعدہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے، جس کا نام راجہ رائے پتھورا تھا، اس نے ایک مسلمان کو تنگ کیا۔ وہ مسلمان حضرت خواجہ اجمیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریر رائے پتھورا کے نام لکھی اور فرمایا کہ اسے راجہ کے پاس لے جاؤ۔ راجہ نے آپ کی تحریر کی توہین کی اور آپ کے بارے میں توہین آمیز کلمات ادا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مسلمان بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ اسی زمانے میں سلطان معز الدین سام، جنہیں سلطان شہاب الدین غوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کے خطے میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی فتح کو مقرر فرمایا اور جنہوں نے باقاعدہ یہاں ایک نظام حکومت قائم فرمایا، آپ اسی دور میں ہندوستان میں اپنی فوجیں لے کر یہاں پر تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج کے ساتھ ہی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خطے میں تشریف فرما ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ جب سلطان شہاب الدین غوری کی فوجیں راجہ رائے پتھورا کے ساتھ برسر پیکار ہوئیں، سلطان شہاب الدین غوری کی فوجوں نے باقاعدہ رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر لیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان پورا ہوا۔ اجمیر کو اجمیر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ اجمیر کا علاقہ آجا نامی ایک بادشاہ کے نام سے منسوب ہوا، اور میر ہندوستان میں پہاڑوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے کو خواجہ اجمیر کے لیے اس طور پر پسند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دست مبارک پر لاکھوں لوگوں کو ہدایت اسلام عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود تو اجمیر میں تشریف فرما رہے، جو اس دور میں ہندوستان کا ایک سیاسی مرکز سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ دہلی میں آپ نے مقرر فرمایا۔ آپ نے اپنے خلفاء کے ذریعے سے ہندوستان میں باقاعدہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا نیٹ ورک آپ نے بچھا دیا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو باقاعدہ اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سن 633 ہجری میں 6 رجب کو ہوا، اور آپ تقریباً 100 سے زائد برس کی عمر پانے کے بعد آپ اجمیر میں ہی وصال پا گئے، اور آپ کا مزار پر انوار آج اجمیر میں مرج خلائق و عام ہے۔ حضرت خواجہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کے مبارک ماتھے پر نور سے لکھا ہوا تھا، ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں جن کا وصال اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل العارفین کے نام سے قلم بند فرمائے۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس دنیا میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو وہ نابود کر دیے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے
وہ اولیاء جو نہایت ہی بلند مقام پر فائز ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرت خواجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں 3 خصلتیں ہوں تو یقین کر لو کہ اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ فرمایا ایسی سخاوت جو سمندروں کی طرح سے ہو، ایسی شفقت جو آفتاب کی مانند ہو کہ جو اچھے اور بروں سب کو اپنی حرارت اور روشنی سے فیضیاب کرتا ہے، ایسی تواضع جو زمین کی خاکساری اور عاجزی کی طرح سے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اچھے کام سے بہتر اور برے لوگوں کا ساتھ ہر برے کام سے بدتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید اپنی ارادت میں اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب بائیں ہاتھ کے فرشتے کو 20 سال تک بندے کا کوئی گناہ لکھنے کا موقع میسر نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ تم فرما بردار بن کر اللہ تبارک و تعالی سے اس وجہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں محبوب تمہیں اپنی دوستی سے جدا نہ کر دے۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پر مکمل کر رہا ہوں کہ ان اولیاء کاملین کی دوستی، ان کی محبت، دلوں میں ان کی مودت صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں روانہ فرما دے گا تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزارش کریں گے کہ اے رب کریم تو نے کچھ بندوں کو جہنم میں داخل فرما دیا، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، فادخلتہم النار، وہ اس وقت جہنم میں ہیں جبکہ وہ ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ حج ادا کیا کرتے تھے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اذهبوا فاخرجوا من عرفتم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اللہ رب کریم فرمائے گا کہ اے میرے بندوں تم جہنم کی طرف چلے جاؤ، جن جن کو تم پہچانتے ہو انہیں جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ، امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی اہل جہنم کے پاس آئیں گے، انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، لا تاکل النار صورهم، اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کے ساتھ نماز پڑھنا، ان کے ساتھ حج کرنا، ان کے ساتھ عمرہ ادا کرنا، ان کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا، یہ کیسی برکت کا عمل ہے کہ انسان نے تنہائی میں نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، تنہا ہو کر روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی ادا کیا ہوگا، لیکن حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندگان خدا کی صحبت کے طفیل انسان کو یہ برکت عطا فرمائے گا کہ پروردگار عالم ان لوگوں کے چہروں کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ اللہ کے ولی ان جاننے پہچاننے والوں کو چہروں سے پہچان لیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو جنہیں جہنم میں داخل کر دیا کہ ان میں سے بعض اہل جہنم ٹخنوں تک اور بعض اہل جہنم باقاعدہ اپنی پنڈلیوں تک جہنم کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اولیاء بکثرت لوگوں کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں، حضرت سیدنا غوث اعظم ہوں، حضرت داتا گنج بخش ہوں، یہ تمام اولیاء کاملین، ان کی محبت اور مودت اور ان کی اتباع کرنا
یقیناً اس دنیا اور آخرت میں ضرور ہمارے کام آئے گی۔ حضرت خواجہ اجمیر نے حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے لیے 40 دنوں کو مختص کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔